جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیا اپنے خیمے میں تنہا تھی۔ عمران نے پردہ ہٹایا اور اس سے اجازت طلب کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ جولیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب عمران سے ملاقات ہونے پر اس کی اچھی خبر لے گی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی شکل دیکھتے ہی سارا غصہ کافور ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران سے کئی باتیں اگلوانے کے چکر میں رہی ہو، اسی لیے بدمزاجی کا مظاہرہ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو۔ کل کے بعد اب دکھائی دیے ہو، اس نے مسکرا کر شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ عمران اس طرح پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا جیسے جولیا نے یہ بات کسی دوسرے سے کہی ہو۔ پھر متحیرانہ انداز میں بولا، مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ کون؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ بات کس سے کہی تھی؟ تم سے؟ مجھ سے؟ عمران اپنے سینے پر داہنے ہاتھ کا انگوٹھا مارتا ہوا بولا، اگر تم نے یہ بات مجھ سے کہی ہے تو… تم ہمیشہ فضول باتیں چھیڑ دیتے ہو اور کام کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اچھا تو آج نہ رہ جائیں کام کی باتیں۔ عمران سر ہلا کر بولا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پچھلی رات پریشان کیوں کیا تھا؟ میں نے کیا پریشان کیا تھا؟ تم بہت اچھا ناچ رہی تھیں، لیکن چوہان بالکل کسی گدھے کی طرح اکارڈین بجا رہا تھا۔ یہ ناچ کیوں ہوا تھا؟ دیکھنے کے لیے مس وٹر واٹر۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگ کتنے محظوظ ہو رہے تھے؟ تمہیں کیا حق تھا کہ مجھے اس طرح ذلیل کرو؟ جولیا کو غصہ آ گیا۔ تم کتنا اچھا ناچتی ہو، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اگر ایکس2 کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں دیکھتی۔ ہیں؟ تو کیا ابھی تک تم نے میری طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں؟ تم نے تنویر کو کیوں مارا تھا؟ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ کیا ایکس2 تمہیں اس کے لیے معاف کر دے گا؟ نہ معاف کرے گا تو اسے بھی ماروں گا۔ تنویر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو پہلے ہی کب اس نے مجھے زندہ چھوڑا ہے؟ تم نہیں بتاؤ گے؟ کیا؟ یہاں ہم لوگوں کی آمد کا مقصد؟ میں تو چاند میں شہد لگا کر چاٹنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہنی مون کا مطلب پوچھتی ہو؟ عمران اسی انداز میں سر جھکائے ہوئے بڑبڑایا۔ اوہ، تو تم نے شادی کر لی روشی سے؟ کیا؟ عمران یک بیک اچھل پڑا۔ وہ جولیا کو غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم میرے دوستوں کی دشمن ہو۔ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہو، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اسے کسی چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے اس کا دم گھٹ جانے کا انتظار کیا جائے۔
پھر اگر تم میرے کسی دوست کے لیے یہ سوچو تو میں کیا سمجھوں گا؟ تم سے خدا ہی سمجھے گا۔ جولیا دانت پیس کر بولی۔ تم مجھے بور کرنے کیوں چلے آتے ہو؟ میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تم واقعی بہت اچھا ناچتی ہو۔ میں کسی موقع پر تمہیں رات پھر نچاؤں گا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ تم جانتی ہو کہ گولیوں سے بچنے کا آرٹ مجھے آتا ہے۔ جاؤ، خدا کے لیے مجھے بور نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح ایکسٹرو کے لیے کام کرتے رہے تو میں بہت جلد استعفیٰ دے دوں گی۔ پھر کیا میں تم سے ملنا چھوڑ دوں گا؟ تم جانتی ہو جب تم سے نہیں ملتا تو میری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ جولیا نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ یک بیک اس کے چہرے سے جلاہٹ کے آثار بالکل غائب ہو گئے تھے۔ میں بے حد خوش رہتا ہوں، عمران بے حد خوش ہو کر بولا، اور جولیا کے چہرے پر پہلے تو خفت کی زردی نظر آئی اور پھر وہ بہت زیادہ جھلا گئی۔ بس اب جاؤ، یہاں سے نکلو۔ ایکٹس 2 کی خواہش ہے کہ تم مجھے کبھی کبھی خود کو بور کرنے کی اجازت دے دیا کرو۔ ختم کرو۔ جولیا ہاتھ اٹھا کر بولی۔ جنگل میں جو لاش ملی تھی اس کے پاس تم موجود تھے، کیا قصہ ہے؟ قصہ؟ بہت دیر بعد تمہیں یاد آیا؟ یہ حال ہے کارکردگی کا؟ یک بیک عمران کا موڈ بالکل بدل گیا۔ کارکردگی؟ جہنم میں گئی کارکردگی۔ ہمیں علم کس بات کا ہوتا ہے؟ ہم کیا جانے کہ کب کیا ہوتا ہے اور کس واقعے کا ہماری ذات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ مرنے والے کے ساتھیوں کا پتہ لگاؤ کہ ان کی تعداد اس کیمپ میں کتنی ہے۔ میں کیسے پتہ لگاؤں گی؟ جیسے باتیں بناتی ہو۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم لوگ یہاں شکار کھیلنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ یقیناً، جب تک ہمیں حالات کا علم نہ ہو ہم یہی سمجھیں گے۔ اتنا ہی علم کافی ہے کہ میں تمہیں یہ کام سونپ رہا ہوں کہ تم مرنے والے کے ساتھیوں کا پتہ لگاؤ۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ عمران اٹھتا ہوا بولا، بس میں یہ کہنے آیا تھا، مجھے کل 9 بجے تک رپورٹ چاہیے۔ مگر ان لوگوں کو تو تم جانتے ہی ہوگے جن کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ ان 5 آدمیوں نے اپنا بیان پولیس کو دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی 5 ہوں، عمران نے کہا اور خیمے سے نکل آیا۔ شام کو بوڑھا آدمی پھر کیمپ میں نظر آیا، مگر اس کی حالت مجنونوں کی سی تھی۔ وہ چاروں طرف چیختا پھر رہا تھا۔ کبھی تو اس کی آواز اتنی بے ہنگم ہو جاتی تھی کہ زبان سے ادا ہونے والے الفاظ صاف نہیں سمجھے جا سکتے تھے، اور کبھی سب کچھ صاف سنا جا سکتا تھا۔ آخر کار وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے گرد بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اچانک وہ داہنا ہاتھ اٹھا کر بولا، تم سب جانوروں کا خون بہا کر خوش ہوتے ہو، مگر میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ ایک دن تمہارا بھی خون اسی طرح بہے گا۔ تم جانوروں کی طرح ذبح کر ڈالے جاؤ گے۔ میں ایک بہت بڑے خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں۔ فضا میں بارود کے دھوئیں کی مہک میں ابھی سے محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ خطرہ ابھی کچھ دور ہے۔ کیا یہ تیسری جنگ کی پیشگوئی ہے بابا؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، یہ اس جنگ کی خبر ہے جب بیٹا باپ کو مارے گا، باپ بیٹے کی ٹانگیں چیر کر پھینک دے گا، بھائی بھائی کا گلا گھونٹے گا۔ اور سنو گے؟ یہ کون سی جنگ ہوگی بابا؟ پھر کسی نے پوچھا۔
یہ جنگ نہیں ہوگی، خدا کا قہر ہوگا۔ یہ بھی کوئی جنگ ہوئی کہ ایک جسم سے تعلق رکھنے والے دو ہاتھ ایک دوسرے کو نوچ کر رکھ دیں؟ کیا یہ خدا کا قہر نہیں ہوگا؟ اگر تم اپنا سارا جسم اپنے ہی دانتوں سے لہو لہان کر ڈالو؟ دفتن مجمع سے ایک چیخ بلند ہوئی اور لوگ اچھل اچھل کر منتشر ہونے لگے۔ لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ ایک احمق نے اپنے ہی دانتوں سے اپنی کلائی لہو لہان کر لی تھی، اور اب اس طرح منہ بنائے کھڑا تھا جیسے اس کی حماقت کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ جو لوگ اسے پہچانتے تھے بے ساختہ ہنس پڑے۔ ٹھیک اسی وقت ایک یوریشین عورت چیختی ہوئی مجمع میں داخل ہوئی اور زخمی آدمی کی کلائی پکڑ کر اور زیادہ چیخنے لگی۔ وہ بوڑھے کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ تمہارے جسم میں کوئی خبیث روح ہے، بوڑھے، تم نے اس پر جادو کر دیا ہے، تم قاتل ہو، تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ خود ہی اپنی گردنیں کاٹ ڈالیں۔ بوڑھا چند لمحے حیرت سے منہ پھاڑے اسے گورتا رہا، پھر بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، تم سچ کہتی ہو میری بچی، میں انتہائی گناہ گار آدمی ہوں کہ میرے جسم میں کسی خبیث روح کا شبہ ہونے لگے۔ میں بہت گناہ گار ہوں میری بچی۔ ہاں، میں نے قانون کے محافظوں سے کہا تھا کہ میں ہی اس بد نصیب کا قاتل ہوں، لیکن انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ خاموش اے واہیات عورت، اس احمق آدمی نے کہا جس نے اپنی کلائی زخمی کر لی تھی۔ اگر تم نے بابا کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ اپنی زبان سے نکالا تو میں اس وقت کیا کروں گا؟ وہ اس طرح خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا جیسے سچ مچ اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ اسے اس وقت کیا کرنا تھا۔ کیا تم دونوں شوہر اور بیوی ہو؟ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ہاں، احمق شکاری سر ہلا کر بولا، یہ میری شوہر ہے اور میں اس کا بیوی ہوں۔ دوسرے لوگ ہنس پڑے اور عورت دانت پیسنے لگی۔ وہ احمق آدمی کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتی ہوئی بولی، چلو یہاں سے ہٹو، تمہارا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ دوسرے شکاری بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ اس بھیڑ میں جولیا بھی تھی، لیفٹیننٹ صدیقی، چوہان اور سارجنٹ نعمانی بھی تھے۔ ان کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ عمران اور روشی کی یہ مشترکہ حماقت کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ کچھ دیر بعد بوڑھے نے کہا، ہٹ جاؤ میرے بچوں، مجھے راستہ دو، لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہ آئے۔ لوگ ہٹ گئے۔ بوڑھا آگے بڑھا۔ وہ اسی طرف جا رہا تھا جدھر عمران اور روشی کا رخ تھا۔ بعض لوگوں نے بوڑھے کے پیچھے جانا چاہا مگر دوسروں نے روک دیا۔ روشی اور عمران خیمے میں داخل ہو چکے تھے۔ بوڑھے نے باہر سے بلند آواز میں کہا، میری بچی، تم مجھے خبیث کہہ سکتی ہو لیکن میرے بچے کی توہین نہیں کر سکتی۔ ارے جاؤ، اپنا راستہ دیکھو۔ اندر سے روشی کی آواز آئی، میں ان کا کیما کر کے ڈال دوں گی، دیکھتی ہوں میرا کوئی کیا بگاڑ لیتا ہے۔ میں تمہارا آملیٹ بنا کر کھا جاؤں گا، تم کیما کر کے دیکھو تو۔ عمران کی خوف زدہ سی آواز آئی، میرے پیارے بابا اندر آ جاؤ ورنہ یہ عورت مجھے قتل پر مجبور کر دے گی۔ تمہارے شوہر کی اجازت سے میں اندر آ رہا ہوں میری بچی، بوڑھے نے کہا اور خیمے میں داخل ہو گیا۔ عمران ایک کرسی پر پڑا ہانپ رہا تھا اور روشی اس انداز میں کھڑی ہوئی تھی جیسے اس سے پہلے بھی 2-4 تماچے جھاڑ چکی ہو۔ تم کون ہوتے دوسروں کے معاملات میں دخل انداز ہونے والے؟ روشی بوڑھے پر جھپٹ پڑی، تم دوسرے نہیں اپنے ہی ہو، تم دونوں میرے بچے ہو،
مجھے تم دونوں سے ہمدردی اور محبت ہے۔ اگر تم ایسا نہیں سمجھتی میری بچی تو مجھ پر پتھر چلاؤ، اتنے پتھر مارو کہ میں یہیں ہلاک ہو جاؤں۔ ذرا مار کر تو دیکھے، میں اس کا آملیٹ۔ نہیں میرے بچے، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا، تم مت بولو۔ نہیں، اسے بھی بولنے دو اور تم بھی بولو۔ روشی آنکھیں نکال کر بولی، میں تم سے صرف یہ کہنے آیا ہوں میری بچی کہ تم میں مشرق کا خون بھی ہے، اس لیے اپنے اجداد کی روحوں کو شرمندہ نہ کرو۔ تمہارا تعلق اس مشرق سے ہے جہاں عورتیں اپنے شوہروں کو پوجتی ہیں۔ تم سیدھے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری پوجا کروں گی۔ روشی عمران کو گھونسا دکھا کر بولی، بابا میں اپنی پوجا نہیں کرانا چاہتا۔ عمران رو دینے والی آواز میں بولا، تم اور بابا دونوں جہنم میں جاؤ۔ روشی نے چیخ کر کہا اور خیمے سے باہر چلی گئی۔ عمران بیٹھا بسورتا رہا اور بوڑھا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ اس کا سر سینے پر جھکا ہوا تھا، چوڑے چکلے بازوں کی مچھلیاں کچھ اور ابھر آئی تھیں۔ بابا، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابھی تم باہر کیا کہہ رہے تھے جسے سن کر میرا دماغ قابو میں نہ رہا اور میں نے… عمران نے بوڑھے کو اپنی زخمی کلائی دکھاتے ہوئے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تمہارے سینے میں ایک درد مند دل دیکھتا ہوں بچے۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا تھا غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھانے والا ہے۔ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی ملک میں بہت بڑے بڑے سیاستدان میری باتیں بہت غور سے سنتے تھے، لیکن آج وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ مجھ سے گفتگو بھی کریں۔ میں اگر کسی کو یقین بھی دلانا چاہتا ہوں کہ ملک کی فضا مقدر ہونے والی ہے تو وہ مجھے کہکوں میں اڑا دیں گے، لیکن میری آنکھیں نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہیں بابا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بتانے سے فائدہ، بوڑھا ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم بھی میری طرح اپنا سر پیٹتے پھرو گے اور کوئی تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے میں سر پیٹنے کی بجائے کوئی ٹھوس کام کر سکوں۔ چیونٹی کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے بابا۔ بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ تم کبھی احمق معلوم ہوتے ہو اور کبھی عقل مند۔ بوڑھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اچھا یہ بتاؤ، تمہیں اس مرنے والے کی آخری چیخ یاد ہے؟ ہاں شاید یاد ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ شاید ملائی کا شربت کہا تھا۔ نہیں، رائی کا پربت کہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہی کہا ہو، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ مجھے شربت ہی یاد ہے۔ میرے دادا جب مرنے لگے تھے تو انہوں نے سنگترے کا شربت مانگا تھا، اسی لیے میں نے کہا شاید اس نے بھی کسی قسم کا شربت ہی مانگا ہو، ملائی کا شربت۔ عمران خاموش ہو کر منہ چلانے لگا، جیسے سچ مچ ملائی کے شربت کی لذت محسوس کر رہا ہو۔ بوڑھا چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بھلا تم کیا کر سکو گے؟ تمہارا حافظہ بھی درست نہیں ہے۔ میں شربت کو پربت تسلیم کر لوں تو میرا حافظہ درست ہے، ورنہ نہیں، عمران نے برا مان کر کہا۔ لیکن کیا آپ بتائیں گے مرتے وقت پربت چبانے کی خواہش ہوتی ہے یا شربت پینے کی؟ اس نے رائی کا پربت کہا تھا۔ رائی؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا اور پھر ہنس پڑا۔ واہ، رائی کا پربت؟ بھلا کیا بات ہوئی؟
ہو سکتا ہے اس نے رائی کی وسکی مانگی ہو۔ اس نے رائی کا پربت کہا تھا۔ بوڑھے نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، پھر مستربانہ انداز میں خیمے کے دروازے تک گیا اور باہر جھانک کر پھر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے کوئی ہماری باتیں سن رہا ہو، اس نے کہا۔ چند لمحے معنی خیز انداز میں عمران کو گھورتا رہا، پھر بولا، میرے بچے، تم خود کو بیوقوف ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میری روح جو دوسری روحوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے، یہی کہہ رہی ہے کہ تم بہت ذہین ہو اور تمہارے اعصاب فولاد کا جواب ہیں۔ ہو سکتا ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور میری روح اچھی طرح جانتی ہے کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ خطرہ ٹل جائے۔ میں مدد کروں گا، مگر خطرے سے بھی تو آگاہ کرو۔ چڑھائی پر، وہ آہستہ سے بولا، میں نے ایک جگہ اسلحہ کا ڈھیر دیکھا ہے، اور وہ سب کا سب ساخت کے اعتبار سے غیر ملکی ہے۔ میں عرصہ سے دیکھ رہا ہوں کہ کبھی غار بالکل خالی پڑا رہتا ہے، اور کبھی وہاں رائفلوں، مختلف قسم کی گنوں اور بموں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ میں نے اکثر راتوں کو چھپ کر ان پراسرار آدمیوں کو دیکھا ہے جو اس غار کو کبھی ان چیزوں سے بھر دیتے ہیں اور کبھی خالی کر دیتے ہیں۔ آپ نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے کئی بار کوشش کی ہے، لیکن وہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت کہاں کہ میرے ساتھ چڑھائی پر جا سکے۔ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ بری روحیں میرے قبضے میں ہیں، اور میں ان لوگوں کو چڑھائی پر لے جا کر ان کی بھینٹ چڑھا دوں گا۔ کیا یہ میں نہیں سوچ سکتا؟ نہیں، میری روح تمہارے اندر جھانک رہی ہے۔ وہاں اسے ضعیف الاعتقادی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ چلو، میں چلا جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ تنہا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں، عمران آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں بولا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے چلوں گا، اور اسے وہیں کہیں مار کر ڈال دیں گے۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ بیکار باتیں نہ کرو، تم اپنے دوستوں کو بھی لے چلو۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی خطرناک صورت بھی پیدا ہو جائے، مثلاً ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے جو وہاں اسلحہ لے کر آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں اپنے دوستوں کو بھی لے چلوں گا، لیکن ایسے ہی آدمیوں کو جن پر تمہیں پورا اعتماد ہو۔ تم اس کی فکر نہ کرو، عمران نے کہا۔ روانگی رات پر ٹھہری۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اس کام کے لیے رات ہی مناسب ہوگی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔